نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آیت الکرسی کے متعلق بات چل رہی ہے کہ جب آپ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے تشخیص کا ذکر کیا کہ تشخیص آپ نے آیت الکرسی کے ذریعے مریض کی کیسے کرنی ہے، اس کے 3 طریقے ذکر کیے تھے۔ تو جب آج میں انشاءاللہ وہ ذکر کروں گا کہ جب آپ تشخیص کر چکیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ مرض کیا ہے، تو اس کا پھر علاج آپ کیسے کریں گے، آیت الکرسی سے علاج کیسے کریں گے۔ کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب جنات، دیو، چڑیل، یعنی یہ جتنے بھی نام ہیں جنات کے، اگر ان میں سے کوئی چیز ہو تو وہ آیت الکرسی کے ذریعے اس کو حاضر کیسے کرنا ہے اور اس سے بات کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح اگر جادو کا مسئلہ ہو، جادو کے اندر حاضری کیسے کرنی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب مریض جادو والا ہو تو اس پر جادو کی حاضری نہیں ہوتی، کیونکہ جادو کے ذریعے کام جنات سے ہی لیا جاتا ہے، لیکن وہ جنات کا بھی ایک سایہ ہوتا ہے کہ سایہ کی شکل میں وہ جادو جو ہے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن وہ مجبور ہوتا ہے، ہوتے جنات ہی ہیں لیکن ان کو قید کر لیا جاتا ہے، مقید کر کے مسلط کر دیا جاتا ہے کہ وہ انسان کو تکلیف پہنچائیں۔ پھر جادو کی 2 قسمیں ہیں، ویسے تو کئی قسمیں ہیں، لیکن جو اہم چیز ہے، ایک جادو وہ ہوتا ہے کہ جس میں جنات کو ڈائریکٹ مسلط کیا جائے۔ جیسے آپ اکثر دیکھا ہوگا عاملین حضرات نے، تو عوام الناس نے بھی، لوگوں نے بھی دیکھا کہ لوگ دورے کی کیفیت بن جاتی ہے، دورے کی حالت میں مریض بولتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، اپنی ڈیمانڈ بھی رکھتا ہے، یعنی مختلف باتیں کرتا ہے۔ دوسری صورت جادو کی یہ ہوتی ہے، دوسری قسم، وہ صرف تعویذات ہوتے ہیں، یعنی تعویذات بھی جادو کا ہی ایک حصہ ہے کہ صرف اس کا ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جادو کی حاضری ہو جاتی ہے لیکن ان میں بات کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور تعویذات کا جو مسئلہ ہے اس میں عامل کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ اس میں حاضری نہیں ہوتی۔ مسئلہ آئے گا، تشخیص کریں گے، پتہ چلے گا آپ کو مسئلہ جادو کا ہے، لیکن یہ تعویذات کا مسئلہ جادو والا ایسے ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جیسے جراثیم ہوتے ہیں، کینسر کے لگا لیں یا اور دوسرے کے کئی مرض ہیں، ان کے یہ جراثیم جو ہیں انسان کے اندر گھر کر لیتے ہیں اور اندر سے انسان کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ جادو کی جو یہ قسم ہے تعویذات والی، یہ انسان کو جسمانی طور پہ اور معاشی طور پہ، کاروباری طور پہ بالکل تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب آپ کسی کو کہیں گے کہ جی آپ کا جادو کا مسئلہ ہے، تعویذات کا ہے، تو وہ اکثر یہی سوال کریں گے کہ جی ہمیں آج تک کچھ محسوس نہیں ہوا، تو یقیناً محسوس ہوتا بھی نہیں ہے۔ اس میں صرف اندرونی طور پہ وہ ختم کرنے کا ان کا مقصد ہوتا ہے، وہ ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ دورے کی کیفیت، کبھی کبھی نظر آ جانا، دورے کی کیفیت بن جانا، اچانک کسی مریض کا سر پکڑ لینا کہ سر میں شدید درد ہو گیا، ٹانگ میں درد ہو، اور اچانک ہو جانا اور اچانک ہی ٹھیک ہو جانا، یعنی اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جنات میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ تشخیص کر چکے، آپ کو پتہ چل جائے جی جادو کا مسئلہ ہے یہ جنات کا، جادو کا مسئلہ بھی ہو اور اس کی پہلی قسم یعنی تعویذات کا مسئلہ نہ ہو، جادو کا ہو جس میں جنات کو مسلط کیا جاتا ہے، جنات کا عکس مریض پہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ آیت الکرسی سے علاج اور حاضری کیسے کریں گے۔ اس کا آسان طریقہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عامل وہ بنے جو عالم ہو اور باوضو رہنے والا ہو اور متقی ہو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ قرآن و سنت کا پابند ہو، یہ عامل کے لیے لازم ہے، ورنہ وہ ممکن ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں یہ آپ کو اپنے ایمان سے ہی ڈگمگا کر آپ کو دوسری طرف لے جائیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں انسان کو لازم اختیار کرنی ہے کہ عالم ہو، اور اکثر ہمارے عالم جو ہیں وہ اس چیز کے مخالفت بھی کرتے ہیں۔ میں ان کو بھی التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے
جو علماء ہیں وہ ان کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے، ان کو یہ پیشہ جو ہے اپنانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس اکثر غیر مسلموں کے پاس جاتی ہیں اپنی علاج کے لیے مجبور ہو کر، تو وہاں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، ایسے ایسے اعمال دیتے ہیں کہ جس سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بات آیت الکرسی کی چل رہی ہے کہ آیت الکرسی کا جو عامل ہوگا، اگر اس کے پاس جنات والا معاملہ آ جائے، تشخیص کرنے کے بعد اسے پتہ چل جائے، تو ایک تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ آیت الکرسی پڑھے اپنے دل کے اندر، یعنی آواز سے نہیں، آہستہ آواز سے آیت الکرسی 1 بار 2 بار 3 بار جتنا آسانی سے ٹائم اور موقع ہو آپ کے پاس پڑھے۔ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے اسی آواز کے اندر، اسی حالت کے اندر دعا کرے، یا اللہ آپ کا کلام برحق ہے، کوتاہی ہے تو صرف میرے اندر ہے، یا اللہ اس کلام کی برکت سے مجھے سرخروئی عطا فرما۔ یہ آپ نے اپنے دل میں آیت الکرسی پڑھنے کے بعد یہ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بنا پڑھے، اگر آپ عالم بھی ہیں، متقی ہیں، یعنی شریعت کے پابند ہیں، تو پھر بنا پڑھے یہ جو آپ نے پڑھ لیا کافی ہے۔ جب بھی آپ مریض آپ کے سامنے ہوگا، آپ نے صرف یہ لفظ کہنا ہے کہ بھئی آپ حاضر ہو جاؤ، جو بھی اس مریض کو تنگ کرنے والے ہو، 1 یا 3 مرتبہ صرف، انشاءاللہ یہ 3 یعنی بار جو کہیں گے آپ، یا پہلی بار میں یا تیسری بار میں وہ آ کر حاضر بھی ہوگا اور آپ سے ہم کلام بھی ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ایمان میں، یقین میں کمزوری ہے، تو اس میں پھر اللہ رب العزت سے عاجزی کا اظہار کریں، اور پھر آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد مریض کے پہلے دائیں کان میں دم کریں، پھر 7 مرتبہ پڑھ کے بائیں کان میں دم کریں، پھر 7 مرتبہ پڑھ کے چہرے پہ پھونک مار دیں۔ جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو مسئلہ جادو کا ہوا، جادو کی جو پہلے قسم میں نے ذکر کی، جادو کا مسئلہ ہوا تب بھی، جنات کا ہوا تب بھی، دونوں صورتوں میں حاضری انشاءاللہ العزیز ہو جائے گی۔ لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ جنات کا مسئلہ ہوگا تو وہ حاضر ہو جائیں گے، حاضر ہونے کے بعد وہ آپ سے بات بھی کریں گے، تھوڑی سی اگر سختی کرنی پڑے، یعنی غصے سے وہ بات کرنی پڑے تو اتنا کی ضرورت پڑے گی، اس سے زیادہ نہیں، تو آپ اس سے تھوڑا سا ڈانٹ کر اس سے بات کرنے کا کہیں تو وہ بات بھی کرے گا۔ اگر جادو کا مسئلہ ہو اور جادو والا حاضری ہو جائے، جادو والی حاضری ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پہ وہ عموماً بات نہیں کرتے، اکثر جو ہے وہ بات نہیں کرتے، مریض کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کی تبدیلی صرف اتنی ہوتی ہے کہ اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، جسم کانپتا ہے، صرف یہ کیفیت جادو والے کی ہوتی ہے۔ جنات والے کی یا تو وہ بے ہوش کر دیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے اندر کھل کر آ کر سامنے آپ سے بات کریں گے، ممکن ہے آپ کو دھمکی دینے کی بھی کوشش کریں، ڈرانے کی کوشش کریں، لیکن ڈرنا نہیں، ڈرنا صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہے۔ تو جب جادو والا معاملہ ہو، یعنی جنات والا تو ذکر کر دیا کہ وہ انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے، ان سے بات کر لو، تکلیف پوچھ لو، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ حاضری کریں تو اس سے پیار سے بات کریں، اس سے اللہ کا واسطہ دیں کہ خدا کے لیے اس مریض کو چھوڑ دو، اگر اس نے کوئی نقصان کیا ہے تو اس کی معافی دے دو، یا اس کا کوئی اس کے علاوہ کوئی بدلہ ہے تو وہ بتا دو، تاکہ ہم وہ ادا کر دیں اور آپ اس مریض کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ممکن تقریباً جو ہے 90% ایسے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو 10% جو ہوتے ہیں ان کے لیے پھر آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اسی آیت الکرسی کو جس طرح آپ نے پڑھی ہے، یعنی جو عمل میں پڑھی ہے، جیسے کیونکہ میں نے سب سے کم درجہ ذکر کیا تھا کہ 313 کا، آپ نے کسی وقت ٹائم نکال کے 313 مرتبہ یہی آیت الکرسی پڑھ کے زیتون کے تیل پہ دم کر دینی ہے، اور اسی طرح ساتھ اپنے پانی ہو آپ کے اس پر دم کر دیں، اور یہ دونوں مریض کو دے دیں۔ مریض رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے فوراً بعد، یعنی ہاتھ منہ دھونے سے پہلے، صبح وضو یعنی نماز سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، وہ زیتون کا جو تیل ہے وہ 1 انگلی اپنی ناف کے اندر، 1 انگلی اپنے دونوں کانوں کے اندر وہ تیل لگائے گا، اور وہ پانی دن میں عام تھوڑا تھوڑا پینے میں استعمال کرے۔ انشاءاللہ العزیز اگر جتنا بھی خبیث جن ہوا، یا تو وہ اس مریض کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، چھوڑ کے چلا جائے گا، یا پھر دوسری صورت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کے اس کلام کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ دوسرا، اگر جادو کا مسئلہ ہو، اس کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے؟ یہ تو جنات کا تھا۔ اگر جادو کا مسئلہ ہو
اس کا علاج آپ نے آیت الکرسی کے ذریعے کیسے کرنا ہے۔ آپ نے حاضری کر لی، میں نے طریقہ بتایا کہ حاضری آپ نے ایسے کرنی ہے، اور جادو کی حاضری جو ہے وہ بلانے سے نہیں ہوتی، ہر حال میں جو ہے نا آپ کو اسے دم ہی کرنا پڑے گا۔ جب آپ اسے دم کریں گے تب حاضری ہوگی، اور کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں کپ کپی طاری ہو جائے گی، سر میں درد شروع ہو جائے گا، جسم میں درد، پورا جسم کانپنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا منہ بند ہو جائے گا، وہ بات کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اگر ایسی صورت ہو اور آپ بلانے کی کوشش کریں وہ بات بھی نہ کرے، تو اس میں آپ نے ایک اضافہ کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اولئک هم المفلحون تک 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، کیونکہ جادو کا معاملہ بڑا سخت ہے، یہ عام چیز نہیں ہوتی، یہ مسلط ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اور انتہا کے مجبور ہوتے ہیں، ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹیں گے تو وہ جو جس نے بھیجا ہے وہ عامل وہ مار سکتا ہے، اس لیے یہ اپنی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان سے بات کرنے کے لیے، ان کو بلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ بقرہ سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اولئک هم المفلحون تک یہ بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سورہ صافات من طین لازب بسم اللہ کے ساتھ یہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورہ طارق بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ، اور پھر معوذتین جو ہیں یعنی دونوں آخری کل، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے بسم اللہ 7 مرتبہ، پھر سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات 7 مرتبہ، پھر آیت الکرسی 7 مرتبہ، پھر سورہ صافات کی لازب تک جو ہے من طین لازب یہ 1 مرتبہ، پھر سورہ طارق 7 مرتبہ، اور پھر معوذتین 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ۔ اول آخر درود شریف جتنا ہو سکے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے تو آپ جب اس کا تھوڑا سا منہ کھول کے منہ میں پھونک ماریں گے، اور دونوں کانوں، پہلے منہ میں پھر دائیں کان پھر بائیں کان میں، جیسے ہی آپ دم کریں گے، یعنی یہ پڑھنا 1 مرتبہ ہے، یعنی 3 مرتبہ نہیں یا ہر مرتبہ نہیں، صرف 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس طرح دم کرنا ہے، جیسے ہی آپ دم کریں گے وہ چیخ و پکار اس کی شروع ہو جائے گی، اور وہ بات کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس سے آپ پھر آسانی سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، مقصد کیا ہے۔ اب جانے کا طریقہ کیا ہوگا آپ کا، وہ آپ کو مکمل طور پہ انشاءاللہ العزیز مکمل طریقہ بتائے گا، جی میں اس کی وجہ سے مقید ہوں، آپ وہاں سے فلاں چیز کو اٹھا لیں یا ختم کروا دیں، یا پھر آپ اس سے یہ کہیں کہ ایسے کریں، یعنی کوئی نہ کوئی وہ طریقہ بھی بتائے گا، لیکن آپ کو اس کی بات پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ جنات کے اندر شر ہے، جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن یہ سمجھتا ہو کہ واقعی یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جادو کے ذریعے جو مجبور ہو چکے ہوتے ہیں، وہ آ کر سچ بھی بولتے ہیں، اگر آپ کا دل گواہی دے کہ یہ سچ بول رہا ہے تو پھر اس کی بات کو مان لیں۔ اگر وہ آپ کو یقین نہ ہو اور جھوٹ محسوس ہو تو پھر آپ نے اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا، بلکہ جو میں نے اس کو بلانے کے لیے بتایا تھا کہ وہ بات نہ کر رہا ہو، اس سے بات کیسے کروانی ہے، وہی چیزیں، یعنی بسم اللہ، فاتحہ، سورہ بقرہ کی آیات، آیت الکرسی، سورہ صافات، طارق اور یہ معوذتین، یہ تمام پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر کے دے دینی ہے، تو وہ جیسے ہی انشاءاللہ مریض پیے گا اللہ رب العزت اسے شفا بخشتے چلے جائیں گے، اور وہ جو مقید جنات ہیں جن کو مسلط کیا ہے اللہ رب العزت ان کی آزادی کا سبب بھی پیدا فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔